لیکن ایک خفی شرک ہوتی ہے جو ہر انسان کے ہر عمل کے ساتھ ہوتی ہے، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا، تحقیق اس نے شرک کی۔ شہید کا ایک بہت بڑا عمل ہے شہادت کا حاصل کرنا، لیکن اگر دنیاوی دکھلاوے کے لیے ہے تو حدیث کا مفہوم ہے کہ منہ کے بل گھسیٹ کر اس کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا۔ اگر اندر کی کیفیات بالکل خالصتاً لوجہ اللہ کے لیے تھی تو بس اس کا عمل یہ بن گیا میرے دوستو۔ نماز پڑھی، معمولی سا دل جو ہے وہ شرک کی طرف مائل ہو گیا۔ ایک شرک جلی ہے ظاہری اسباب کو پوجنا، یہ تو انسانیت کے اندر نہیں۔ ہر انسان الحمدللہ اللہ کی تمام اسباب کو دیکھ کر اور ان آسمانوں کو اور زمین کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے اور اللہ کی قدرتوں کو سمجھتا ہے کہ اللہ ہے، لیکن ایک خفی شرک ہوتی ہے جو ہر انسان کے ہر عمل کے ساتھ ہوتی ہے میرے دوست۔ دل کے اندر ایک جو سمجھیں یہ ایک جراثیم ہے، سنڈی ہے، اگر یہ موجود ہو ہر انسان کے دل کے اندر تو وہ سنڈی ہر عمل کو کھا جاتی، ختم کر دیتی۔ چونکہ اللہ کو اخلاص والا عمل چاہیے، خالص عمل جب تک نہیں ہوگا تو میرے دوستو اس ایکسرسائز کا فائدہ کوئی نہیں۔ اللہ کے لیے جو عمل ہوگا پھر انسان بننا شروع ہو جاتا ہے، اس کے حالات بننے شروع ہو جاتے ہیں، اس کا اندر بننا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو میرے دوستو یہ سمجھائے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھے کہ یا اللہ تیرے سامنے کھڑا ہونے لگا ہوں، میرے اندر اخلاص پیدا فرما دیجیے، یہ خالص عمل تیرے لیے ہو۔ تو کہنا دیکھیے جس عمل کے اندر اخلاص نہیں ہے، بڑے سے بڑا عمل ہے لیکن رائے گا ہے۔ تو میرے دوستو شہید کا ایک بہت بڑا عمل ہے شہادت کا حاصل کرنا، لیکن اگر دنیاوی دکھلاوے کے لیے ہے تو حدیث کا مفہوم ہے کہ منہ کے بل گھسیٹ کر اس کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا۔ من صلی یرائی فقد اشرک، فرمایا جس نے دکھاوے کے لیے، دکھاوا کیا چیز ہے اب اس کو بھی سمجھنا ہے۔ اب سارے ایک دوسرے کو ہم دیکھ رہے ہیں نا، نماز پڑھنے آئے بھائی، یہ ریا جو ہے ارا یوری، ریان کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، یہ معتبر ہے، یہ قابل تعریف ہے، یہ ریا بلکہ دعوت ہے۔ یہ معلوم یہ ہوا کہ شرک خفی یعنی اندر اس کا نماز پڑھنے کے لیے جب یہ آیا یا نماز پڑھ رہا تھا تو اندر کی کیفیات بن رہی تھی یا بگڑ رہی تھی؟ اگر اندر کی کیفیات بالکل خالصتاً لوجہ اللہ کے لیے تھی تو بس اس کا عمل یہ بن گیا میرے دوستو۔ اور اگر عمل اللہ کے لیے نہ ہو، بڑے سے بڑا عمل ہے، اس نے صدقہ کیا، دکھلاوے اور ریا کے لیے صدقہ کیا، پہاڑوں کے برابر صدقہ کر دیا، تو میرے دوستو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے ومن صدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا، تحقیق اس نے شرک کی۔ اب ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ 24 گھنٹے کی زندگی کے اعمال کو بنا بھی سکتے ہیں اور بگاڑ بھی سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمل بن رہا ہے بگڑ رہا ہے، اندر بن رہا ہے، اندر کی دنیا بن رہی ہے یا بگڑ رہی ہے۔ بڑے بڑے اعمال ہیں نا، شہادت بہت بڑا عمل ہے۔ اگر شہید نے خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کے لیے اس درجہ شہادت کو نہ پایا تو اس کی شہادت قبول نہیں۔ کیوں؟ کہ اس نے دنیا کو دکھلانے کے لیے کہ دنیا یہ کہے، دنیا کے لوگ یہ کہیں، معاشرہ یہ کہے کہ بڑا دلیر تھا، اور یہ کیفیت کہاں؟ اس نے کوئی ظاہراً منہ سے کہا میں بڑا دلیر ہوں، کہاں پیدا ہوئی؟
کہاں پیدا ہوئی؟ دل کے اندر پیدا ہوئی۔ لہذا میرے دوستو، 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر جو اعمال ہم کر رہے ہیں وہ کس کے لیے ہوں؟ خالص اللہ کے لیے۔ اس کی مشق کرنی ہے۔